ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کریں پاکستان کے کچھ معروضی زمینی حالات کے تناظر کے اندر۔ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قمر الاسلام صاحب ہیں اور اخندزادہ چٹان صاحب ہیں۔ چٹان صاحب، آپ بھی بریک سے پہلے کچھ کومنٹس کرنا چاہ رہے تھے بسرا صاحب کے، آپ کو اور پھر قمر صاحب کو ذرا دیتے ہیں، بریف سا کر لیجئے گا تاکہ پھر ہم اس موضوع پر بھی آ جائیں، بلکہ اس کے اوپر بھی شاید آپ چٹان صاحب بات کر لیجئے گا کہ یہ جو خبریں بھی چل رہی ہیں آج کل کے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، تو وہ دوبارہ جو ہے کہ اپنے سٹارٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک کشکول خان صاحب ایک کشکول باجوہ صاحب کے پاس ہوتا تھا، تو یہ دوبارہ سے اگر کوئی اکٹھے ہوں گے تو معاملات کدھر جائیں گے؟ اس پہ بھی کومنٹس کر دیجیے گا۔ چٹان صاحب پہلے آپ، پھر قمر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں بسرا صاحب سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو افسوس بھی ہوا کہ یہ زرداری صاحب کا نام جس طرح لیتے ہیں، ایک بندے کے ساتھ آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں آپ رزق کھاتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں ذاتی گفتگو کریں گے تو میں پھر آپ کو بولنے نہیں دوں گا، سیاسی بات کریں، نام نہیں لینا چاہیے، سیاسی بات کریں، میں ذاتی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، میں نے سیاسی بات کریں، سیاسی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں نمک تو کیا نمک کھا لے؟ کیا اسی انہوں نے لوٹ مار جیسی شامل ہیں؟ وہ نمک جو انہوں نے وہ مال لوٹا ہے کیا ہم نے کھایا ہے؟ وہ بات کر لیں چٹان صاحب، وہ بات نہ کریں آپ، چٹان صاحب بات کر لیں، پھر آپ میرے خیال ہے جب آپ ذاتی گفتگو نہ کریں، پھر اس سے آپ بات کریں، بس ذاتی گفتگو نہ کریں آپ۔ بھائی نے ذات کا نہیں کیا، چلو نہیں کرتے، بس آپ خوش ہو گئی، اس کو ایک عمومی ریمارکس سمجھ لیجیے گا، بعد میں رسپونس کر دیجیے گا۔ بات کرتا ہوں، سن تو لے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ انترا سیکھا ہے اور ہر جگہ پہ جا کے اس کو بجاتے ہیں کہ یہ ملک لوٹا ہے پوٹا ہے، باہر پیسے لے کے گئے ہیں، وہ لے کے آئے۔ تو بھائی یہ 4.5 سال جو آپ لوگوں کا حکومت تھا، جو آپ لوگوں نے بے دردی سے احتساب کیا، 90 دن تک ریمانڈ پہ رکھا، 3 سال جیلوں میں رکھا، آپ لوگوں نے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا، ادی پریال کو ہاسپٹل سے گرفتار کر کے گھسیٹ کے لے گئے چاند رات پہ، آپ لوگوں نے لوگوں کے دوائیاں بند کر دی، آپ لوگوں نے لوگوں کے پنکھے نکالے، آپ لوگوں نے لوگوں کو اے سی بند کر دی۔ تو بھائی آپ لوگوں نے وہ پیسے واپس کیوں نہیں لائے؟ اس پہ تو عدالتوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ان لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، یہ نیب ادارہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنا ہے، یہ لوگ تو بے قصور ہے اور سب کو عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو موقع مل گیا تو پھر اس کے بعد کہنا میرے خیال میں، اور مجھے یہ بتائیے عمران خان کیا حج عمرے کے جرم میں جیل میں ہیں؟ جس طرح کے ہم پہ الزامات تھے اس طرح کے اس پہ بھی الزامات ہیں، ہم میں تو کسی عدالتوں سے سزا نہیں ہوا تھا، اس کو تو سزائیں ہو رہی ہیں۔ دوسری بات، آپ نے جو کیا سوال پوچھا تھا خالد جمیل صاحب؟ وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بات چیت ڈیل قریب یہ وہ بالکل کرے، لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے کہ وہ کسی سیاستدانوں سے اختلافات رکھی ہے، اس کے تعلقات کیا ان میں اس کا یہ کردار ہے؟ بالکل سیاسی عمل دخل تو ہے ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کا اپنا ایک کردار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو نہ کہ ہمارے سب کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم سب اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ میں تو یہ توقع کرتا تھا جس دن ڈی جی آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ اسٹیپ اٹھانا چاہیے تھا کہ جنرل پاشا کو، جنرل ضیاء الاسلام کو اور پیس حمید کو پکڑ کے ان کا احتساب کرتے اور سویلین گورنمنٹ اور سویلین عدالتوں سے کہے کہ اگر آپ لوگوں کے کسی پارٹی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ جانے اور آپ کے مجرم جانے، ہم اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے گھر کو صاف کریں۔ جو آئین نے کردار دیا ہے وہ ادا کرنا میں چاہیے، چاہتا ہوں، ہمارا خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کردار ادا کرے اور اس کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ذرا قمر صاحب آپ کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں پہلے تو بسرا صاحب کی چند باتوں کا جواب دوں گا۔ وہ میں نے ان کو اسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ زرداری صاحب کا جب ہم نام لیتے تھے کہیں اسمبلی میں، پھر ذاتی گفتگو
وہ میرے خیال ریسپانس کر رہے ہیں زرداری سیاسی صاحب. گفتگو کریں، چلیں سیاسی. وہ سن لے پھر اس کے بعد یار آپ بس کمنٹ اگر کر دیجیے برداشت گا. نہیں کر سکتے ہو تو کیوں نام بھائی دیا؟ جان سیاسی گفتگو کریں نا، آپ مر بھی رہے ہو. سیاسی گفتگو کریں. میں نے اپنے لیڈر، آپ کے لیڈرز کی کرپشن کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کے لیڈرز کی لوٹ مار اور کرپشن کی بات کی ہے، تسی میری ذات پہ آن رہے ہو. وہ اس کو کوئی ہم لوگ سیاسی جماعتوں کے تنخواہ دار ملازم تو نہیں، آپ تو ہوں گے کسی جماعت کے تنخواہ دار دونوں ملازم. میں کسی کا ملازم وہ بھی نہیں ہوں، پولیٹیکل ورکر، وہ بھی پولیٹیکل ورکر. سردار ہوں. میں کسی جماعت کا تنخواہ دار ملازم نہیں ہوں کرتا ہوں. میرا کہ لٹن ہو تو جواب اسی دئیے. سوری شہادت دے رہا ہوں. بھائی جان میں مانتا ہوں آپ بھائی ہیں، اچھے بھائی ہیں. آپ کو بھی کہوں گا جو لوٹ رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، آپ ان کے جواب نہ دیا کریں. وہ بس اپنا علاج کروں بلکہ پارٹی کے نہیں، زرداری صاحب کے پیسوں سے اپنا علاج. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چٹان صاحب اور بسرا صاحب دونوں سے ریکویسٹ ہے قمر صاحب کو ذرا بات کرنے دیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ مناسب ہے کہ بسرا صاحب بھی اپنا ٹائم آئے تو پھر اس کو رسپونڈ کر لیں. مطلب پرسنل ہونے کی بھی جب ایشوز کے اوپر ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے. قمر صاحب پرسنل کی اس میں کیا ذکر ہے جی؟ نہیں میں یہ بسرا صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ یہ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پرسنل جانے کے بجائے آئندہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ پہلے چیک کریں گے کون مہمان بلائیں گے. آپ دیکھیں نا، یہ بیچ میں بولتے ہیں، جواب ہی نہیں ہونا تو پھر تو آنا ہی کیوں میں. چلے انہیں قمر صاحب کو بات کریں. جی قمر صاحب. لمبی شاید کسی کی نہ ہو، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم نے سنی ہے نا ان کی باتیں، ان کی نازیبا باتیں بھی سنی، ان کی ناجائز باتیں بھی سنی. عمران خان صاحب جیل سے باہر تھے، انڈیا نے کشمیر ہڑپ کر لیا، تو کیا کر لیا انہوں نے سوائے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کے؟ کشمیر کا جھنڈا اٹھانے کے روادار نہیں تھے. مطلب باتیں کرنی ہے تو پھر پوری سنیں بھی نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. گوگی کو ذرا باہر سے لے آئیں، یہی پنجاب تھا، گوگی کے کارنامے ذرا بلائیں نا، کرپشن لے کے آئیں. ذرا گوگی کو باہر سے لے آئیں. یہ بند لفافوں میں کیبنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ باتیں جب ایسے کریں گے تو پھر اس کا ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی زیادہ میں بولنے نہیں دوں گا. یہ کیسے نہیں بولنے دیں گے؟ ہم نہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے، بالکل بولیں، آپ کے پاس ابھی آپ کا ٹائم ہے. ہوتا ہے ہمیشہ، میرا یہ مزاج نہیں ہے. آپ کے پروگرامز میں بھی آتے رہے، خاموشی سے اگلے کی بات سنتے ہیں اپنے ٹائم پہ. میں نے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے کتنا لمبا ٹائم دیا، اور آپ ٹائم کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. تو اس طرح نہ کیا کریں، کہیں کہ مطلب بندے میں بھی فرق کیا کریں. میں نے ذاتی گفتگو نہیں کی، میں نے تو صرف ان کی تعریف کی کہ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کے الفاظ، ان کے جذبات، ان کے جو شعلہ نوائی ہے، وہ میں اس کا گواہ ہوں. ہم اسمبلی میں 10 سال اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا رشتہ رہا، انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ میں نے ایک اپنا موقف پیش کیا، تو یہ ذاتی نہیں ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آسمان سے تارے پی ٹی آئی کی حکومت توڑ کے لائی تھی، اس وقت یہ قرضوں کو دیکھ لیں، باقی چیزوں کو دیکھ لیں. یہ کیا خیرات بانٹنے عرب ملکوں میں جایا کرتے تھے اگر ہم کشکول لے کے جاتے ہیں تو. میرا خیال ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب جاتے تھے تو دوحہ کے ایئرپورٹ پہ، اپنا ابوظہبی کے ایئرپورٹ پہ، جدہ کے اور ریاض کے ایئرپورٹ پہ، ادھر وہاں پہ سعودی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں کہ جی پاکستان سے وزیر اعظم آیا ہے، وہ تقسیم کرنا ہے. ایسی باتیں نہ کریں. جو ہمارا نیشنل مجبوریاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ جو قمر صاحب ایک کویسچن یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول جو ہے، کہ جیسے ابھی بھی بات پی ٹی آئی کہتی ہے ہم تو ان سے مذاکرات کریں گے، تو اس رول کو ہم ختم نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل ختم کرنے کے لیے یہ گئے تھے 9 مئی کو. اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے پیار محبت سے امن کی شمع جلا کر انہوں نے وہاں پہ وہ کیا تھا. اور ابھی بھی یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ ختم کرنے کے لیے تو دے رہے ہیں. کبھی کہ نمائندہ مقرر کر لیں، ہم نے تو اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کر دیا ہے. یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں تو اس کا رول چاہتے ہیں کہ جی ختم ہو، اور انہوں نے ختم کرنے کے لیے ان کو بار بار پکار رہے ہیں کہ جناب آئیں اور آ کے تو وہ کریں. لیکن بہرحال جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے سیاسی رولز کو وڈرا کر رہے ہیں، تو اب یہ ان سے تقاضا کرنا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، ہماری پشت پہ ہاتھ رکھیں، محلہ یہ مناسب نہیں ہے. اگر تو انہیں کرنے دیں، ختم کرنے دیں. اور باقی
الیکشن ہارنے کے دکھ چونکہ ہوتے ہیں تو بہت سے ہماری جو سیاسی جماعتیں یا سیاسی جماعتوں کے جہاں جہاں ترین الیکشن لوز کی ہے وہ پھر ہمیشہ، میں نے بھی ایک الیکشن ہارا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا کہ وہ شانتی ہوگی یا، تو اس لیے ان چیزوں پہ ہمیں وہ تو الیکشن ٹریبونل کا فورم ہے. بسرا صاحب آخری 3-1 منٹ ہیں آپ کے پاس بھی، تو ایک تو کومنٹس کیجئے گا، مطلب پولیٹیکلی دیکھ لیجئے گا، پرسنل سے گریز ہی کریں بہتر ہے. اور دوسرا جو ہے کہ کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دوبارہ ہم انوالو نہیں کریں گے، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر رہیں، لیکن بار بار اگر مذاکرات کی بات کریں گے تو ہم سیاست میں واپس لائیں گے نا. خالد میں سب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں نا ہمارے دور کی، وہ تو ان دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے، ہمیں تو وراثت میں ملے تھے. یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کا ان کا پیٹ پھاڑ دیں گے اور پٹا ڈال دیں گے اور پتہ نہیں کیا پیٹ سے نکال لیں گے، انہی کے بنائے ہوئے کیسز ہمیں وراثت میں ملے تھے. اور دوسری بات بھائی، اب بات سنیں مکمل کر رہے ہیں نا، ابھی بے شک آپ کی جعلی یہ جو بنا تھا 17 ارب کا شہباز شریف صاحب پہ ٹیٹیز کا منی لانڈرنگ کا، یہ کیس پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف بنایا تھا. پھر یہ میاں نواز شریف والے جو کیسز تھے آپ کو یاد ہوگا، جس پہ آپ کی وہ ٹک ٹاکر مریم صفدر کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، تو بعد میں آپ کے باؤ جی نے کہا نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر، کون ہوتا ہے میرے سے کوئی پوچھنے والا، میری اپنی جائیدادیں ہیں. تو آج تک اسی ایون فیلڈ کے اندر رہ رہے ہیں جس کا پہلا کمیشن آپ کی یہ جو موٹر وے بنی تھی اس سے لیا گیا تھا، پوری قوم کو پتہ ہے. یہ اس پہ آ جائے نا ذرا، یہ دوسری بات ہے کہ ایک اور بات کہہ کے بھائی جان، بے شک آپ کی فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، آپ جنرل ظہیر کا نام لیتے ہیں، جنرل پاشا کا لیتے ہیں، جنرل فیض کا لیتے ہیں، جنرل باجوہ کا لیتے ہیں. ہمت کیجئے، بلائیے ان کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. ویسے کل خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا ہے آپ کو 2 دن پہلے پروگرام میں کہ ہمیں تو 2019 میں ہماری حکومت بات ہو گئی تھی جنرل فیض صاحب کے ساتھ کہ ہمیں پنجاب کی حکومت بھی مل رہی ہے اور مرکز بھی مل رہی ہے، تو ہم نے کہاں آپ کا احتساب کرنا تھا. اور دوسری بات دیکھیں، یہ بات جو بار بار کرتے ہیں نا کہ ہم فوج سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں. خالد جمیل صاحب، اگر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم صفدر ہارنے کے باوجود ان کو اسٹیبلشمنٹ نے قوم پر مسلط کیا ہے تو ہم ان نمونوں سے بات تو نہیں کریں گے نا، تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. یہ تو کٹ پتلی ہیں بیچارے. ابھی مجھے قمر صاحب بتا رہے تھے، مجھے پتا ہے میرا بھائی بھی فارم 47 والا ہے، اگر انہیں کہیں کہ فیصل مسجد آ جائیں، میں یہ قرآن پاک پہ حلف دے دیں گے یہ جیتے ہوئے ہیں، میں ان کی بات مان لوں گا. چھوڑیں ان باتوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ بینیفیشری ہیں اس نظام کے، خالد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف اور عوام آمنے سامنے رہیں، ساڈا دا لگا رہے. ادارے آمنے سامنے نہیں ہونے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کا جو پلر ہے، ایک بات کہہ کے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم ڈائیلاگ کرنے چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں ہم رول آف لا کے لیے، آئینے پر وہ آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا جس پہ پیپلز پارٹی اب عمل نہیں کر رہی ہے، اس پر عمل کروانے. بہتر ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو تو سب سے زیادہ بہتر وہی حال ہوگا. بسرا صاحب آپ کا، قمر صاحب آپ کا، اور خطان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.